السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہرکم مبارک وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، ونحمد اللہ علی بلوغ هذا الشہر الکریم، ونسألہ سبحانہ ان یجعلہ خیرا وبرکۃ علینا وعلی عموم المسلمین۔ آپ کا یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، خیر و بھلائی سے بھرا ہوا مہینہ ہے، جتنی آپ چاہیں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس افضل اور کرامت والے معزز مہینے کے آنے اور آ پہنچنے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم خیر و برکت والا بنا دے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان خیر و بھلائی کا موسم ہے، اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، کیونکہ اس مہینے میں انسان کو نیکیوں کا زیادہ موقع ملتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی دل والے تھے، اور خصوصاً رمضان میں جب آپ کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی، یعنی جب آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو آپ بہت سخاوت کرتے تھے، اور یہ سخاوت صرف مال کی نہیں بلکہ ہر طرح کی سخاوت، یعنی ہر نیکی کے کام میں کثرت، جتنا آپ رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب لے، اپنے آپ کو خود دیکھے، رمضان سے پہلے میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، اب رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے، رمضان سے پہلے میں کتنے اذکار کرتی تھی، اب رمضان میں کتنا کرنا ہے، رمضان سے پہلے میری نمازوں کی کیفیت کیا تھی، اب رمضان میں کیا ہونی چاہیے۔ یعنی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں ہمیں اپنا جائزہ لے کر رمضان میں ان کے اندر کثرت کر دینی چاہیے، یعنی ہمارا رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، اور کچھ نیکیوں میں آگے جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان میں سے ہم کون ہیں۔ کچھ لوگوں پر رمضان بڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس مہینے میں کھانے پینے سے، مباح کاموں سے رکنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ دن گن رہے ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ بس جلد گزر جائے تاکہ واپس وہ اپنے معمول پہ آ جائیں اور پھر گناہوں کو ویسے ہی کر سکے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جو نہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرتے ہیں، نہ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور پھر انہیں رمضان کا شوق بھی نہیں ہوتا، بعض تو روزے بھی نہیں رکھتے، بعض تراویح نہیں پڑھتے، بعض اپنے گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگ اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو اس نیکیوں کے موسم بہار میں نیکیوں سے غافل ہیں۔ یعنی آج کل بہار کا موسم ہے نا، اتفاق کی بات ہے 2 بہاریں اکٹھی ہو گئی، تو بہار کے موسم میں درختوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، ہوا، فضا، پرندے، ہر چیز کے اندر ایک نئی لہر آ جاتی ہے، ایک زندگی دوڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں بھی ہمارے اندر ایک نئی ایمانی قوت کی لہر دوڑ جانی چاہیے
ایک نیکیوں کے لیے دوڑنے اور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مہینہ. تو بدقسمت ہے وہ جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں. کچھ لوگ درمیانی قسم کے ہوتے ہیں جو عادتاً روزہ رکھتے ہیں. وہ مہینے کے آنے پہ بس راضی ہیں اور اس کے آنے سے غمگین نہیں، اور عادتاً اس طرح کہ جیسے ان کے باپ دادا روزہ رکھتے تھے وہ بھی اسی طریقے پر ان کے گھروں میں بس نماز روزہ چل رہا ہوتا ہے. نہ اس مہینے کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مقتصد ہوتے ہیں. ایسے لوگ رمضان کو بس ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، جیسے سالانہ رسمیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی رسم ہوتی ہے. ان کی باقی زندگی بدستور اپنے ڈھرے پہ چلتی رہتی ہے. جیسے وہ رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ رمضان آنے پہ ہوتے ہیں. بس وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، زیادہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی نیک کاموں کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا. رمضان تو آ جاتا ہے لیکن وہ ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا، وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا، وہ ان کے معمولات کا حصہ نہیں بنتا. روزہ رکھ کے نہ ان کے دل نرم پڑتے ہیں، نہ ان کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی جائز ناجائز کے درمیان تمیز کرنے کی کوئی حس بیدار ہوتی ہے. بس ان کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہی ہمارا رب راضی ہو جائے گا کیونکہ ہم بھوکے رہے ہیں. تو یہ صرف ایک رسم بن گیا ہے ان کے ہاں. یعنی جیسے ایک رسم نہ کی تو دوسری کر لی، ایک رسم گزری تو دوسری، اور رمضان کی رسم گزرے گی تو شادیوں کی رسم شروع ہو جائے گی. پھر وہ بھرپور طریقے سے اس میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کہیں گم جائے گا. تیسری قسم کے لوگ نیکیوں کے شوقین ہوتے ہیں. سابقوا بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور شوق کے ساتھ بڑھنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں، دن گنتے ہیں کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان میں، کب آئے گا رمضان، آج چاند دکھائی دے گا یا کل دے گا، پتہ نہیں آج روزہ بنے گا یا کل بنے گا. اور وہ اس مہینے میں توبہ کی بھی تجدید کرتے ہیں، گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تقوی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اس میں تقوی حاصل کر سکیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مہینہ آیا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. تو رمضان آنے سے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی. اب جب رات دیر سے رمضان کا پتہ چلا تو پھر کیسی لہر دوڑی ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری آتی ہے تو آپ کھل اٹھتے ہیں. تو رمضان کا چاند پیدا ہو گیا، کہتے ہیں آج مون برتھ کا ڈے ہے. تو وہ یا اچانک کسی کو کوئی گفٹ ملے، کوئی مال ملے، کوئی خوشخبری ملے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا بتایا ہے. لہٰذا یہ جو سابقون بالخیرات ہیں اس کے عظیم اجر کی وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی مبارک دیتے ہیں. رسمی مبارک نہیں، اللہ کے واسطے کہیں سے اسٹیکر اٹھا کے سارے کانٹیکٹس پہ اسٹیکر مت بھیجیں. اگر کچھ لکھنا ہے تو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا لکھ دیں، ورنہ سب کے لیے دعا کر دیں، اور جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں بس ان کو مبارک دے دیں. کیونکہ یہ ایک ایسا رواج چل نکلا ہے جو بہت زیادہ وقت کے ضیاع کا باعث ہے. نمبر 1، آپ نیکی کا کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی وہ واٹس ایپ پر سارے کانٹیکٹس پر اسٹیکر پوسٹ کرتے جائیں گے. کچھ چھوڑیں گے تو پھر ہی کریں گے نا. تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. اب میں صبح جب میں نے میسج کھولے تو 110 میسیجز تھے. اب آپ سوچئے میں اپنا لیکچر تیار کروں یا ان میسیجز کو رپلائی کروں، کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میسج پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کو رپلائی نہ کریں. ایک اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ سٹیکرز اور اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ کھلنے میں بھی دیر لگتی ہے، پہلے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بعض تو ویڈیو کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض ٹک ٹاک کے میسیجز ہوتے ہیں. یعنی اس قدر کوفت ہوتی ہے، اس قدر کہ میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کہ میرا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کسی جینوئن پرسن کا کوئی جینوئن سوال ہو جس کا جواب دے کر میں اس کو
کوئی نیکی کما سکتی ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس رسم سے بھی ہم سب کو باز آنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کسی کو یاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بات لکھیں جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے. اس کو کوئی یاد دہانی ہو، اس کے لیے کوئی میسج ہو، تاکہ وہ اپنی کوئی اصلاح کر سکے یا اپنے عمل میں اضافہ کر سکے. لیکن رسم نہیں، رسم نہیں. یہ جو کارڈز لینے دینے کی رسم ہے نا، یہ بیسیکلی مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ویسے بھی فزیکلی بھی جب کارڈز ملتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنے پیسے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ نہیں بہتر کہ اس کارڈ کی بجائے آپ ویسے کسی کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو کچھ کھانے کی کوئی چیز لے دیں. تو ایسی چیزوں سے زندگی میں بچنے کی کوشش کریں، ایسی خریداری سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس کا انجام محض ویسٹ ہو. یعنی بعض لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کو، وہ پڑھ کے گھر میں کتنے آپ رکھ سکتے ہیں اور کتنے سنبھال سکتے ہیں. اور جب آپ سوچیں کہ 100-200 روپے، اب مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کبھی خریدا نہیں، اس لیے اگر 200 روپے کا یا 500 روپے کا ایک کارڈ لے کے ایک شخص نے اس پہ عبارت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ نیچے بس صرف اپنے سائن کر دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے اس کو آگ میں ڈالتا ہے کہ یہ جلا دوں کیونکہ گھر میں اتنا جنک نہیں اکٹھا کر سکتا، تو یہ کیا ہوا؟ شعور سے کام لیں، عقل سے کام لیں. اس کارڈ کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ آپ نے پیسے ضائع کیے، آپ نے اسراف کیا. آپ ایک اسٹکی نوٹ پہ، آپ ایک کاغذ کے اوپر کسی کو کوئی میسج لکھ کے دینا دے دیں، یا واٹس ایپ پہ، اب تو سب کے پاس ہی فون ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر میسج اچھا سا کر دیں. لیکن بیکار میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسرے کا. جب ہماری موت کا وقت ہوگا تو اس وقت ہم کسی کے ایسے میسج پڑھنے پسند کریں گے یا بھیجنے پسند کریں گے، یا صدقہ کرنے کی بجائے ایسے کارڈز اور ایسی فضول چیزیں خریدنے پہ صرف کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ موت کے وقت آپ کے 500 روپے کس کو دیے جائیں؟ کارڈ خریدنے کو دیے جائیں یا کسی غریب کو دیے جائیں؟ کسی غریب کو دیے جائیں. تو ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ ہم پہ کیسا آنے والا ہے. تو زندگی کو وائزلی بسر کریں. آپ ہو سکتا ہے سوچے کہ بڑی شدت ہے، جذبات بھی تو ہوتے ہیں، محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے ایکشن سے ظاہر کرتے ہیں. محبت صرف کارڈ خرید کے بھیجنے سے تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سمجھداری سے زندگی بسر کریں اور اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں، اچھے رواج ڈالیں کہ جس سے نیکیوں اور خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھیں. جو سابقون ہوتے ہیں وہ سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبارک دیتے ہیں. امام ابن رجب کہتے ہیں وہ کیسے خوش نہ ہوں جبکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی کیوں نہ خوش ہوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، خوش ہونا چاہیے. جنت ہمیں پکار رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. لیکن تیاری ایسے نہیں ہوگی کہ دنیا کے فضول کاموں میں وقت ضائع کر کے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کریں. تو ہر عقل مند انسان ان خوشخبریوں کی وجہ سے اس مہینے کے آنے پہ خوش ہوتا ہے. ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹنا آسان سمجھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو ہر رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری جان کو آپ جہنم سے آزاد کر دیں، مجھے جہنم سے بچا لیں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اور یہ لوگ اتقا ہیں جو آگ میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، جن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا ایک دفعہ، تو پھر یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. کیونکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے مگر جہنم سے ہو کر. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت توجہ کے ساتھ اپنی عبادت کی طرف گزارنا چاہیے. روزہ پچھلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صفات مختلف رہی ہیں. حج بھی مختلف شریعتوں میں رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی مختلف شریعتوں میں رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس کے قریب آ جائیں، اور اس کے لیے اس نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا ہے. اگر کوئی بندہ شکر گزار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دینا چاہتا،
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر ہم نیک کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف نیکیاں کریں اور دوسری طرف اہم ترین چیز جو تقوی والی ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا. کس چیز سے بچنا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے، رویے میں غلط چیزوں سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ جھوٹ اور فریب کاری اور فضول کام، فضول باتیں، لغویات، بے مقصد باتیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہماری عبادت سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو رمضان کیوں آیا ہے؟ تاکہ ہم دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم متقین کے درجے تک پہنچ جائیں. خاص طور پر رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا تو وہ حدیث کی مجلس چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کی طرف توجہ کرتے تھے. امام زہری بھی ایسے ہی کرتے. سلف کی اکثریت قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو جو تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت 1 ماہ میں مکمل کر لیا کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے نا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 20 دن میں پڑھ لیا کرو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر 10 دن میں پڑھ لیا کرو. ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو. تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو، یعنی پھر بڑھاپے میں کیا کرو گے. کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے پسند کیا کہ میں کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا. تو اہل علم تو کہتے ہیں کہ سارا سال ہر مہینے قرآن ختم ہونا چاہیے، اور جو ہر مہینے قرآن ختم نہیں کرتا وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے حاجر القرآن ہے. لیکن رمضان میں تو ہر صورت ایک قرآن مکمل ہونا ہی چاہیے، یعنی تلاوت کر کے ایک قیام میں سن لیں، اور ایک اگر ہو سکے تو ترجمے سے پڑھ لیں، سن لیں، دورہ قرآن کر لیں. تو بہرحال اس مہینے کی خیر سے محروم نہیں ہونا. جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور خاص طور پر لیلۃ القدر تو اس کی تیاری ابھی سے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے گا، کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت سے بڑھ کر ہے. بہرحال یہ توبہ اور رجوع کرنے کا مہینہ بھی ہے اور اجر کمانے کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. خوب خوب دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. آپ سب کے پاس دعائیں ایپ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دن میں کئی دفعہ اس کو کھول کر دعائیں پڑھتے جائیں، یعنی مانگتے جائیں، کیونکہ اس میں الحمدللہ میکسیمم کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اچھی دعا قرآن و سنت سے ہمیں ملے وہ اس میں جمع کرتے جائیں. اور اسی طرح البرد المصفى المختار جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. تو آسانی ہے سفر کرتے ہوئے، راستے میں آتے جاتے، روزہ کھلنے سے پہلے، کھانے کی میز پہ بھی، ایون کہیں پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر یہ کہ صدقہ اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو صدقے میں بہت سی چیزیں ہیں
اور اس میں آپ مختلف طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک روزہ کھلوانا بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ غریبوں کا روزہ کھلوایا جائے، آپ کسی کا بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں، کسی کے بھی کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت ہاسٹل میں 500 کے قریب لوگ ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، میل سٹاف کو بھی شامل کر لیا جائے تو اگر ایک دن روزہ کھلوا لیتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کا، یعنی 500 لوگوں کے روزے کا ثواب مل جائے گا. تو انشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے امارہ نے سب سے پہل کی تھی کہ میں نے کھلوانا ہے روزہ، تو آج کا انشاءاللہ اس کی طرف سے ہوگا، تو پیسے جمع کرا دیے. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک ایک کلاس، ایک ایک گروپ مل کے بھی کر سکتے. مجھے معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن نیکی کرنے کا ایک رجحان ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، ہاسٹل اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اسی طرح اور جگہوں پر بھی آپ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کا دیکھیں کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے، کس کو میں کیا بھجوا سکتی ہوں. کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور ہر روز جس طرح بڑھ رہی ہے، اچھے اچھے گھرانے جو ہیں اس کی زد میں ہیں. آپ یقین کریں، صبح میں جب سحری کھا رہی تھی تو میرے اندر ہی اندر ایک تکلیف دوڑ رہی تھی کہ میں تو یہ کھا رہی ہوں. یعنی وہ ایک ہمدردی اور یکجہتی کا وقت ہوتا ہے نا، کہ سارے لوگ اس وقت کچھ کھا رہے ہیں، یعنی سحری کے وقت پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے، پتہ نہیں آج کوئی بھوکا تو نہیں رہا. یعنی ایک عجیب سی دل میں تکلیف آ رہی تھی. تو اس اعتبار سے بھی اپنے خاندان، اپنے نیبرہڈ، اپنے قریب کے لوگوں اور ان سب کا ضرور جائزہ لیں، اور اللہ نے آپ کو جو بھی توفیق دی ہو آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر صرف ایک یہی خرچ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں. اس وقت بلڈنگ کی جیسے چلر کہ ابھی تک ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہمارا، چلر میں یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں آگے، اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی گرمی کی لہر آنے والی ہے، تو اس کے اندر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر الحمدللہ AIS کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہو چکا ہے ٹاپ سٹی میں. اس کے اندر چاہے آپ ایک اینٹ کے پیسے ڈالیں، یعنی اس بلڈنگ میں جو ساتھ والی ہے اس میں بہت ساری بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنے اپنے حصے ڈالے تھے، تو وہ جب تک اسکول کھڑا رہے گا، جتنے بچے آتے جاتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. پرسوں میں اپنی بہن کی طرف گئی تھی، اس کی ٹوئنز ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ مونٹیسری میں ہے. کہتی باجی یہ واپس آتی ہیں سارا دن جو باتیں کرتی ہیں اللہ اللہ کی باتیں کر رہی ہوتی. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کہتی ہے کہ گاڑی پہ بیٹھی تو کہتی ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور بالکل چھوٹی چھوٹی. یہ کہاں سے سیکھی؟ اسکول سے سیکھی یہ باتیں. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اسکول بنانے کا اور چلانے کا اور پڑھانے کا انتظام کیا، چاہے کسی بھی جگہ کیسے بھی کوئی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ان کاموں میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی. یعنی میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جہاں ایسی ضرورت ہے نا تو آپ خود سامنے لیا، جو جینوئن ضرورت ہو کسی کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اجود الناس. اور پھر جب انسان رمضان کی برکت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدقے کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ پھر خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے. تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف کیٹیگریز بنا لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر ہر کیٹیگری میں کچھ نہ کچھ ڈالتے جاتے ہیں. تو یہ مہینہ سستی کرنے کا مہینہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، صرف سوتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف بہترین افطار بنانے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ افطاری میں بے شمار اپنے لیے پکوان بنا لیں، بلکہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو اور باقی جو ہے وہ دوسروں کو دینے والے ہوں. پھر اسی طرح یہ قیام ہے تو قیام میں سستی نہیں کرنی. دن کو اتنا آرام ضرور کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا قیام اللیل اچھا ہو سکے، کیونکہ یہ محنت کا مہینہ ہے. غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو کر رہے ہیں ہم، وہ رکنے نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ استاد کے پاس آ جائے مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دیں، میں 1 مہینے کا گیپ لے رہی ہوں اسٹڈیز میں، کورس میں، تاکہ میں رمضان اچھا سا گزار سکوں. آپ ایک ٹیچر ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ چھٹی لے کے چلے جائیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے تو آپ کلاس کسی اور کو دے دیں، میں ذرا گیپ لے کے جا رہی ہوں عبادت کرنے کے لیے. نہیں،
ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم عبادت کے نام پر اپنے فرائض سے غافل ہوں. ہم اپنے فرائض پورے کریں اور پھر اس کے بعد باقی وقت جو ہے اپنی عبادت کو دیں. ہم اپنی فضولیات کو کم کریں، لغویات کو کم کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہوتا ہے نا وہ 10 گنا ہوتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے نا وہ اللہ کے ذمہ ہے. وہ گناہ سے نہیں ناپا گیا، وہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، الغنی نے دینا ہے، الرحمن الرحیم نے دینا ہے. وہ کتنا ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آنے دیں کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہو. کہیں آپ نے کسی کو طنز کر دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو کوئی بات سنا دی، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. نہیں، ضبط نفس. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول، ضبط نفس. تو آپ نے ضبط نفس رکھنا ہے. کوئی آپ سے لڑائی کرنے بھی آ جائے تو آپ نے کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. جواباً لڑائی نہیں کرنی کسی بھی میڈیا سے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کھیل بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک کمنٹ کرتا ہے اور جواباً اس سے بڑی اس کے اوپر یلغار آتی ہے اور برے برے لفظ، اور بعض لوگ تو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ان سب چیزوں میں بہت ہی احتیاط کرنی ہے. اور اگر بھوک لگے تو کیا سوچنا ہے، پیاس لگے تو کیا سوچنا ہے، تھکاوٹ ہو جائے تو کیا سوچنا ہے. ایک دن ہم اپنے رب سے ملیں گے، ایک دن ہم باب الریان سے داخل ہوں گے اور بالکل سیراب ہو جائیں گے. یہ آج کی بھوک اور پیاس کا بدلہ ہوگا. اس لیے میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے ذکر بھی نہیں کرنا کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو ہمیں خوب کوشش کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے روزے کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ. اور ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا. ان نیک کاموں کی وجہ سے ایک سکون کی لہر دوڑ جائے گی. تو جب ہم ارادہ کریں گے، جب ہم طلب کریں گے، جب ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا بھی کریں گے، کیونکہ یہ اصل ٹارگٹ ہے اس مہینے میں اچیو کرنے کا. باقی سب تو ذرائع ہیں، چاہے وہ روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے، چاہے وہ ذکر کرنا ہے، چاہے وہ قیام اللیل ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے. یہ سارے ٹولز ہیں کچھ اچیو کرنے کے. اور وہ اچیومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ تقویٰ. اور وہ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. اور اپنے دل کو کون پہچانتا ہے؟ ہم خود. کہ اندر جھانک کے دیکھیں وہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. یعنی پورا رمضان آپ نے اپنے اندر جھانکتے رہنا ہے، اپنا حساب کتاب کرتے رہنا ہے، تقویٰ آ رہا ہے یا نہیں. اور وہ آئے گا نا تو آپ کی زبان بھی درست ہوگی، آپ کے خیالات بھی درست ہوں گے، اور آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی، قیام کی، قرات کی، ذکر کی، صدقہ و خیرات کی. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد. جو آپ نے بات کی، حدیث سنائی کہ صحابہ کرام جو تھے کہ 7 دن میں تک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے. آج کلاس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں، ہمیں انہیں پہلے جج کرنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. پھر جب ان کو لائن اپ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بجائے ہم قرآن لے آئیں تو ہم بھی ایزیلی قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. وقت تو ہم نے خود ہی نکالنا ہے نا. وہ کہاں سے نکلے گا؟ جب غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکلیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.